شکر ہے جی، اللہ کا بہت کرم ہے۔ کل اصل میں نا میں شاید آپ کو تصویریں نہیں بھیج سکا وہ سبق کی حادث کی۔ جی استاد جی، تو چلیں آج ایک حدیث برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کتنا انشاءاللہ اس کی میں تصویریں کل والے کی آج والے کی میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی رات کو، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، حتی تورمت قدماہ، اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا، اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ کتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا رخ ہی بدل دیا، کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ اللہ نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیے، آپ کے سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، کہ اس کا شکر ہے یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ تندہی سے کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں ہمیں کتنی زیادہ عبادت کے اندر کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ میں اس وجہ سے اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ کروں۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ عبادت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا بلکہ عبادت اس وجہ سے بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت ہم سے چھین جاتی، پھر پتہ چلتا ہے بھائی فلاں چیز بھی نعمت تھی، فلاں چیز بھی اللہ کی نعمت تھی، اب ہم ہر چیز میں محتاج بن گئے۔ اس لیے ہمیں بھی نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سراجی کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تو کل کا سبق یہ تھا کہ جب بھی آدمی مرتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں مرزا بتائیں گے آپ؟ جی استاد جی، ذوی الفروز والعصبات و ذوی الارحام۔ ذوی الفروز، ذوی الفروز ہاں والعصبات و ذوی الارحام۔ ہاں، ذوی الفروز، فروز فرض کی جمع ہے، فرض حصے کو کہتے ہیں۔ ذوی الفروز یعنی وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہیں۔ حصے کتنے ہیں اس کے نام بتا دیجیے۔ حصے استاد جی 6 ہیں، جی جی نصف، ربع، ثمن۔ اس کے 2 جی، گروپ بنائے گئے ہیں، پہلے گروپ میں نصف، ربع اور ثمن، اور دوسرے گروپ شاباش، کے اندر ثلث، سدس اور ثلثان۔ ہاں، ثلثان، ثلث اور سدس۔ جی استاد جی۔ یہ جو ذوی الفروز ہیں جن کے حصے متعین ہیں قرآن پاک کے اندر، تو یہ 12 اشخاص ہیں۔
ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. آج ہم ان کا خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو 4 مرد کون سے ہیں؟ اب یعنی مراد والد, مرنے والے کا باپ, اب جد صحیح, اخ خیفی اور زوج. اب جد صحیح, اخ خیفی اور زوج. تو اخ خیفی کے ساتھ اخت خیفیہ بھی ہے. اخت خیفیہ کہتے ہیں یا اخ خیفی کہتے ہیں کہ جی جو ماں شریک بہن بھائی ہوں, کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو, ان کو اولاد خیفی یا جو اخ خیفی وغیرہ ان کو کہتے ہیں. تو یہ 4 مرد ہیں. اب جد صحیح, اخ خیفی اور زوج, اور اس میں اخت خیفیہ بھی ہے. 5 ہو گئے, یعنی 4 مرد, اب جد صحیح, اخ خیفی اور زوج, اور 5ویں ہوگی اخت خیفیہ, اور 6 زوجہ, بنت الابن, اخت عینی, اخت علاتی, اور جد صحیحہ. یہ 8 عورتیں ہیں. زوجہ یعنی بیوی, بنت بیٹی, بنت الابن پوتی, اخت عینیہ حقیقی بہن یعنی جو ماں شریک باپ شریک ہے, اور اخت علاتیہ باپ شریک بہن اور ماں, اور جد صحیحہ. اس کی تعریف انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ 8 عورتیں ہیں, 4 مرد ہیں, جن کے حصے مقرر ہیں. ان کو آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں. دوبارہ یہ بات سن لیں, ذوی الفروض کو 12 ہیں, جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. اور جو ان کی ترتیب یہ ہے, اب جد صحیح, اخ خیفی, اور اس کے ساتھ اخت خیفیہ, زوج, زوجہ, بنت الابن, اخت عینیہ, اخت علاتیہ, اور جد صحیحہ. تو یہ آج کا سبق صرف یہ ہے کہ آپ حضرات 12 ذوی الفروض کے آپ جب وہ نام یاد کر لیں جن کے حصے مقرر ہیں. ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. باقی انشاءاللہ میں احادیث کی تصویر انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے سر جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہاں, موبائل کی اصل میں بیٹری کم ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی چارج پر لگانا, پھر آگے بھی میں نے سب پڑھانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.